اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو نعمت دنیا میں عطا فرمائی ہے ان میں سے قیمتی ترین نعمت انسان کے لیے اس کی اولاد ہے، اور اسی لیے میں نے شروع میں سورہ فرقان کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے بچوں کے لیے، ایک ایک کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ میں جب دعا کا ترجمہ کروں گا تو آپ کے دل سے آمین نکلے گی، اس لیے کہ ہم سب کے دل کی آواز یہی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کسی انسان کو آج اپنے گھر سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے تو ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے میں نے زندگی میں جو کچھ کمایا، جتنی محنت کی، وہ سب مجھے اس کا پھل مل گیا اگر گھر سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک انسان کو مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ٹھنڈک کیسے ملتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بچوں سے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے یہ ہوتی کیا چیز ہے۔ بچے کہنا ماننے والے ہوں، بچے آپ کے فرمانبردار ہوں، بچے اچھی سوچ رکھنے والے ہوں، اچھی ان کی عادتیں ہوں، ماں باپ کا خیال رکھتے ہوں، دکھ نہ پہنچاتے ہوں، قابل ہوں۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنے بچوں سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ میں نے بہت سادہ اور آسان الفاظ میں آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے جو ہم نے اللہ سے مانگی ہے، اللہ ہمیں اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ بچوں اور بچیوں سے ٹھنڈک تب ملے گی جب وہ کہنا ماننے والے ہوں، ان کی عادتیں اچھی ہوں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا ذہن اچھا ہو، اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں جب انسان تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی۔ صرف ایک حل ہے بس، آپ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ تربیت کہتے کس کو ہے؟ اصل میں لفظ تربیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اگر گرامر کے اعتبار سے آپ ماشاءاللہ سب قرآن مجید کی گرامر کو سمجھنے والے ہیں کہ باب تفعیل کا مصدر ہے، ربا یربی تربیتاً، تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس کا مادہ جو ہے وہ رب ہے، اس کا روٹ تربیت کا رب ہے، اور رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ ہم سب کا رب اللہ، اور اس اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا بتایا، کیونکہ ہمارے بچوں کو پیدا کرنے والا اللہ، جو مشین بنانے والا ہوتا ہے وہ مشین کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی دیتا ہے، آپ اس کے مطابق مشین چلاتے ہیں، آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اس مشین کی کارکردگی، وہ بڑی مشین اچھی چلتی ہے۔ بالکل اسی طرح ان معصوم بچے اور بچیوں کو بنانے والا اللہ ہے، اور اس اللہ نے جو قرآن مجید میں اصول بتائے ہیں بچوں کی تربیت کے، بس وہی اصول انسان کو آنکھوں کی ٹھنڈک دلا سکتے ہیں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں ہی پڑھائیں، آپ اسکول میں پڑھائیں، آپ ان کو انجینئر ڈاکٹر بنائیں، لیکن آپ تربیت قرآنی اصولوں کے مطابق کیجیے۔ آپ جو جی چاہے ان کو پڑھائیں، جو جی چاہے ان کو بنائیں، بڑا بزنس مین بنائیں، لیکن وہ قرآنی اصول کیا ہیں؟ آج کے نشست میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ تربیت کے، بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت کے قرآنی اصول۔
جب ضرورت آپ کو پیش آ جائے، جو میں اب پوری بات کروں گا انشاءاللہ، تو سورہ لقمان اس کا دوسرا رکوع، بس میں اس کی تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اور کچھ نہیں آج کی نشست میں۔ اور دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ اللہ نے وہ تربیت کے اصول قرآن مجید میں بتائے اس رکوع کے اندر۔ جب بھی آپ کو ضرورت پیش آ جائے آج کے بیان کی، تو سورہ لقمان دوسرا رکوع نکالیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو اصول معلوم ہو جائیں گے۔ جب آپ کو اپنے بچے یا بچی سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، دیکھیے کون سی چیز آپ سے مس ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی۔ اور یہ سب پوائنٹس میں نہیں بتاؤں گا، یہ اللہ بتا رہا ہے، خالق بتا رہا ہے، ایک کو بھی آپ میں سے اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی، تو انہوں نے بچوں کی پرورش کیسے کی؟ اس سے آپ کو فوراً یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو ماں باپ اللہ کے قرآن کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے مطابق تربیت نہیں کریں گے، وہ دانا نہیں ہوں گے، کیونکہ دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بچوں کی تربیت پھر اب ان اصولوں پر کریں۔ اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلا اصول، بچے کے ایمان پر محنت، اس کے فیتھ پر، اس کا یقین بنائیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلے بچے کے ایمان پر محنت۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید کا اپوزٹ۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، اور یہ صفات کسی اور کے اندر مانی جائیں تو اسے شرک کہتے ہیں۔ ممکن ہے ہال میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات آپ کے ذہن میں آئے، یہ تو مولانا بڑا اونچا موضوع ہے، یہ تو بڑے بچوں کے لیے ہے۔ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ بسا اوقات ہم ماں باپ اپنے بچوں کے، دودھ پیتے بچوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، ماں اپنے بچے کو کہتی دودھ پی لو، یہ چیز کھا لو، ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، ڈوگی کتا، تم یہ کام کرو ورنہ بھالو آ جائے گا۔ اور بعض بڑی پڑھی لکھی خواتین وہ کہتی ہیں اپنے بچوں کو، دیکھو یہ کام کرو، میری بات مانو ورنہ میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گی۔ کتے سے ڈرائیں گے، بھالو سے ڈرائیں گے، اندھیرے سے ڈرائیں گے، مخلوق سے ڈرائیں گے، یہ بچہ بڑے ہو کر بھی مخلوق سے ڈرے گا، خالق سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس پر محنت نہیں ہوئی۔